ناظرین مسجد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نشاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، محرم الحرام کا مہینہ جو ہمیں شہادت امام حسین پورے مہینے یاد دلاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ صبر و پیکر تھا جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اتنے بڑے مرتبے اور درجات سے بلند آپ نے اتنا بڑا کارنامہ کرب و بلا کی سرزمین پر انجام دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت امام حسین اور آپ کے ساتھ شہید ہونے والے 72 نفوس قدسیہ جنہوں نے اپنے جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بدلہ ایسے شخص سے لینے پر آمادہ کر دیا جس کے بارے میں تاریخ اس کے عمر کے شروع کے حصوں میں کچھ اور بیان کرتی ہے۔ جس نے بدلہ لیا اس کی اخیر عمر میں کچھ اور ہی معاملہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے کسی معاملات کا بدلہ کسی سے لیوانا چاہتا ہے تو کبھی کبھی اتفاق ایسا بھی پڑتا ہے کہ اپنے نافرمانوں سے بھی اپنے نیک بندوں کا بدلہ لے لیتا ہے۔ مختار ثقفی وہ شخصیت تھی جنہوں نے قاتلان امام حسین کو چن چن کر کے کوفے کی سرزمین پر انہیں ایسی ایسی سزائیں دی کہ آج تاریخ اسلام، آج مذہب اسلام کی تاریخ اس مختار ثقفی کے کارناموں کو بیان کرنے پر مجبور ہے، کیونکہ ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ کسی کے مرنے کا بدلہ اس کی موت ہوتی ہے، لیکن مختار ثقفی نے اس انداز میں قاتلان امام حسین کا بدلہ لیا کہ جس طریقے سے کربلا کی سرزمین پر معرکہ آرائی ہوئی اور جس انداز میں دشمنان اسلام نے اہل بیت کرام کے ساتھ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ برا سلوک کیا، اسی طرح سلوک کر کے مختار ثقفی نے ایسا عبرتناک بدلہ لیا کہ آج جسے تاریخ بھلا نہیں پا رہی ہے۔ ابن زیاد کے بارے میں نے پچھلے جمعہ کو بتایا تھا۔ مختار ثقفی جب کوفے کا حکمران بنا، مختار ثقفی وہ شخص تھا کہ جب امام حسین نے مسلم بن عقیل کو
کوفے کی سرزمین پر وہاں کے کارناموں کو اور وہاں کی دوسری چیزوں کو دیکھنے کے لیے جب بھیجا تو مسلم بن عقیل سب سے پہلے مختار بن صفی کے مکان ہی میں تشریف فرماتے ہیں، اور چونکہ ابن زیاد اس وقت کوفے کا حکمران تھا، جب مسلم بن عقیل آئے تھے اس نے اعلان کر رکھا تھا ابن زیاد نے کہ مسلم بن عقیل کو جن جن لوگوں نے پناہ دیا ہے صرف انہیں قتل ہی نہیں کروایا جائے گا بلکہ ان کے گھروں کو بھی زمیں بوس کروا دیا جائے گا۔ لیکن اب 61 ہجری کا معاملہ ہے، مقام وہی ہے، جگہ وہی ہے، لیکن سرپرستی بدل گئی۔ کوفے کا حکمران اتفاقاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے مختار ثقفی بن گیا، اور سن 67 ہجری ہے، 6 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مختار ثقفی کو گرفتار کر کے جب ابن زیاد کوفے کا حکمران تھا تو مسلم بن عقیل کو پناہ دینے کی وجہ سے ابن زیاد نے مختار ثقفی کو قید خانے میں بند کر دیا، جیل میں قید کر دیا۔ لیکن جب کربلا کی معرکہ آرائی ختم ہو جاتی ہے، سارے معاملات ہو جاتے ہیں، اس کے بعد مختار ثقفی کے ذہن میں ایک بات آتی ہے، کیوں نہ یزید کے پاس ایک خط لکھ دیا جائے کہ مجھے بلا وجہ ابن زیاد نے قید کر رکھا ہے، ہو سکتا ہے یہ یزید کے بغیر مرضی کے مجھے قید کیا گیا ہو، اور بات حقیقت میں وہی تھی۔ مختار ثقفی کو یزید کو بغیر خبر کیے اسے قید کر رکھا تھا ابن زیاد نے، جو کوفے کا حکمران تھا اس وقت۔ مختار ثقفی نے خط لکھا اور سیدھا یزید کے پاس بھجوایا، قید خانے سے، جیل سے خط لکھا، اور اس نے یزید سے یہ سوال کیا کہ میری خطا کیا ہے، میری غلطی کیا ہے؟ ابن زیاد نے مجھے 3 سالوں سے قید خانے میں قید کر رکھا ہے، جیل میں رکھا ہے بند کر کے۔ تو جب مختار ثقفی کا نام یزید نے سنا تو کہا یہ تو بنو ثقیف کا آدمی ہے، اس کی تو کوئی دشمنی ہی نہیں ہو سکتی ہم سے، اور اگر اسے نہ چھوڑ دیا گیا تو آگے ہو سکتا ہے کوئی دوسرا معاملہ پیش آ جائے۔ اس وجہ سے یزید نے مختار ثقفی کو قید خانے سے رہا کروا دیا، اور جیسے ہی رہا ہوا فوراً اس کے دماغ میں، اس کے دل میں یہ باتیں گردش کرنے لگی کہ اہل بیت کرام کو ایسے دردناک موت سے کس نے عبرتناک شہید کیا ہے، کس طرح سے امام حسین کے 72 نفوس قدسیہ کو کربلا کی سرزمین پر کس طرح شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے دل میں آگ بھڑکنے لگی، اس کے جسم میں خون کھولنے لگا، اور اس نے دھیرے دھیرے کئی قبیلوں کو جمع کر کے ایک فوج اکٹھا کر لیا۔ تب تک مختار ثقفی کوفے کا حکمران نہیں بنا تھا، لیکن جب یزید بن گیا، جب واصل جہنم ہو گیا یزید، تو اللہ کی حکمت سے اسے مختار ثقفی کو کوفے کا حکمران بنا دیا گیا، اور جیسے ہی حکمرانی پر بیٹھا، جیسے ہی کوفے کا گورنر مختار ثقفی بنا، اس کے بدن میں تو خون اس وقت کھول رہا تھا جب اس کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، اب تو پوری طاقت و قوت میں تھا، پورے پاور میں تھا، اس کا تو پورا کوفہ ہو گیا۔ اب اس نے اعلان کروایا کہ قاتلان امام حسین کی لسٹ تیار کی جائے، اور جن جن لوگوں نے، جس طرح ابن زیاد نے اعلان کروایا تھا کہ جن جن لوگوں نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی ہے اپنے اپنے گھروں میں، انہیں قتل بھی کیا جائے گا، اور ان کے گھروں کو زمین بوس بھی کر دیا، یعنی ان کے گھروں کو گرا بھی دیا جائے گا۔ اسی طرح بالکل مختار ثقفی جب کوفے کا حکمران بن گیا اور گدے نشین پر بیٹھ گیا، فوراً اعلان کروایا اپنے خاص سپاہی عبداللہ کے ذریعے، ابراہیم کے ذریعے، کہ قاتلان امام حسین کی لسٹ تیار کی جائے، اور جن جن لوگوں نے کربلا کی سرزمین پر امام حسین کو تکلیف پہنچانے میں دریغ نہیں کیا ہے، سارے لوگوں کی لسٹ میرے سامنے پیش کی جائے۔ اب حکمران کوفے کا تھا، سارے لوگ تھرا گئے، اور جب یہ اعلان کروایا تو وہ قاتلان امام حسین جو
کوفے کی سرزمین پر بڑے آرام سے بڑے عیش و آرام سے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، سارے لوگوں کا چہرہ لال پیلا ہو گیا، پیروں میں کپ کپی طاری ہو گئی اور کوفے سے بھاگنا شروع کر دیا۔ لیکن مختار ثقفی کے سپاہی ہر ایک نکڑ پر، ہر جگہ لگے ہوئے تھے، صرف پکڑنے کے لیے ہر ایک کو گرفتار کر کر کے لایا جا رہا تھا۔ لیکن اس میں سے کچھ خاص نام ہیں، کچھ مخصوص نام ہیں جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید تکلیف پہنچائی تھی، شدید تکلیف پہنچائی تھی۔ ابن زیاد کے بارے میں نے بتا دیا ہے، خولی بن یزید تھا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسموں میں جب سینکڑوں زخم لگ چکے، ان کے اوپر نیزے اور تیروں کا وار ہو چکا، آپ کا بدن جب بالکل طاقت سے نڈھال ہو گیا اور آپ اپنے گھوڑے سے نیچے گر گئے، معاذ اللہ خولی بن یزید نے آپ کے سینے پر بیٹھ کر کے آپ کے سر کو آپ کے تن سے جدا کر دیا۔ جب اتنا مختار ثقفی نے سنا اور خولی بن یزید کو اپنے سامنے پیش کرنے کے لیے کہا، خولی بن یزید ایسی جگہ بھاگ گیا، اس کے سپاہی اس کو گرفتار کرنے کے لیے اس کا پیچھا کرتے رہے، آخرکار جنگلوں میں چھپ گیا۔ مختار ثقفی کے سپاہی واپس آ گئے، چند ہی دنوں کے بعد پھر کوفے میں وہ اپنے مکان میں آ جاتا ہے۔ جاسوس لگے ہوئے تھے، قاتلان امام حسین کی پوری پکی رپورٹ دینے کے لیے مختار ثقفی کے پاس سینکڑوں جاسوس لگے ہوئے تھے۔ جیسے ہی خولی بن یزید کوفے کی سرزمین پر اپنے مکان میں آتا ہے، خبر مل جاتی ہے مختار ثقفی کو، فوراً 10-20 آدمی مختار ثقفی نے دے کر کے بھیجا، جاؤ خولی بن یزید کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ اس مردود نے جس نے میرے امام حسین کے سینے پر بیٹھ کے ان کے سر کو ان کے بدن سے جدا کیا تھا۔ لیکن اب آپ کو میں بتاتا چلوں، خولی کی جو بیوی تھی بہت ہی نیک اور پارسا عورت تھی۔ خولی نے اپنی بیوی سے کہہ رکھا تھا، اگر مختار ثقفی کے سپاہی مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئیں گے تو یہ مت بتانا کہ میں گھر میں موجود ہوں۔ اس نے وعدہ کر لیا اور وعدہ پورا بھی کیا بتانے کے لیے کہ خولی گھر میں موجود نہیں ہے۔ اب کیسے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ خولی آیا اپنے گھر میں کسی کمرے میں نہیں چھپا، بلکہ اس ٹوکرے کے اندر چھپ گیا جہاں مرغیاں چھپتی ہیں، جہاں پر مرغیوں کو بند کیا جاتا ہے۔ آپ ایک بات جان لیں، جو ظالم ہوتا ہے بڑا بزدل ہوتا ہے۔ آج بھی ہندوستان کا ہی آپ حال دیکھ لیں، جو ظلم کرتے ہیں بڑے بزدل ہوتے ہیں، سینکڑوں لاکھوں ان کے باڈی گارڈ ہوتے ہیں۔ ظالم جو ہوتا ہے بڑا بزدل ہوتا ہے۔ اس ٹوکری کے اندر بیٹھ گیا جہاں مرغیاں بیٹھتی تھیں۔ اب فوراً اس کے سپاہی آ گئے مختار ثقفی کے گرفتار کرنے کے لیے۔ اس کی بیوی سے پوچھا کہ خولی کہاں ہے؟ اس کی بیوی نے منہ سے تو وعدہ کیا تھا خولی سے کہ میں بتاؤں گی کہ نہیں آپ ہیں گھر میں، چونکہ عورت نیک اور پارسا تھی، اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی، تمام اہل بیت کرام سے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے محبت کرتی تھی۔ اس کے دل میں بھی خون کھول رہا تھا بدلہ لینے کا۔ جیسے ہی سپاہیوں نے کہا خولی کہاں ہے، اس کی بیوی نے منہ سے تو کہہ دیا کہ گھر میں موجود نہیں ہے، لیکن ہاتھ کے اشاروں سے بتا دیا کہ وہ ٹوکرے کے اندر چھپا ہوا ہے، اسے گرفتار کر لو۔ اشارہ یہ تھا، منہ سے تو اس نے کہہ دیا کہ نہیں آئے، لیکن ہاتھوں کے اشارے سے کہہ دیا کہ وہ ٹوکری کے اندر چھپا ہوا ہے۔ فوراً سپاہیوں نے ٹوکری کو ہٹایا، اس کے گریبان کو پکڑ کے اسے گرفتار کر لیا، مختار ثقفی کے سامنے پیش کیا گیا۔ اور مختار نے کہا بتاؤ، کیا تو نے امام حسین کے سر کو ان کے تن سے جدا نہیں کیا تھا؟ جبکہ میں آپ کو اس سے پہلے کی تاریخ بتا دوں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اس نے جدا کر دیا تھا ان کے بدن سے، تو پورے کوفے کی گلی میں گھوم گھوم کر کے کہہ رہا تھا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس نے امام حسین کے سر کو ان کے تن سے جدا کیا۔ ہر ایک بچہ جان گیا تھا، ہر ایک گلی میں اعلان کر رہا تھا، خوشیاں منا رہا تھا کہ میں نے ہی امام حسین کے سر کو جدا کیا ہے۔
اب جب خولی مختار سقفی کے قہر کے سامنے کھڑا تھا تو اس کے پاؤں میں کب کبھی تاری تھی۔ مختار سقفی نے سوال کیا، کیا تو نے امام حسین کے سر کو جدا نہیں کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں میں نے کہا ان کے سر کو جدا کیا تھا، نہیں کوئی اور کسی اور نے کیا تھا۔ کہا اچھا، آج تو 6 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، کوفے کی گلیاں بھی گواہ ہیں، جو تم نے اعلان کیا تھا کہ امام حسین کے سر کو میں نے جدا کیا ہے، ان کے تن سے ان کے سر کو میں نے الگ کیا ہے۔ یاد کرو وہ تاریخ، یاد کرو وہ دن، کیا تو نے امام حسین کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا؟ انکار پہ انکار کرتا چلا گیا۔ آخرکار مختار سقفی نے کہا تیر اندازوں کو بلایا جائے، تیروں سے اس کے بدن کو چھلنی کر دیا گیا، اور پھر مختار سقفی نے کہا ایسے ہی نہیں اس کی سزا ہوگی، آگ کے انگارے جلائے جائیں اور زندہ اسے اس انگارے میں پھینک دیا جائے۔ اور مختار سقفی نے اسی طرح کرایا اور کہا کہ قاتلان امام حسین کا جب تک ایک قاتل زندہ ہے، مختار کے سینے میں اس کے بدن میں خون گردش کرتا رہے گا، اور جب تک ایک قاتل کا بدلہ مختار سقفی نہیں لے لے گا، چین سے کوفے کی سرزمین پر نہ بیٹھے گا اور نہ کسی کو بیٹھنے دے گا۔ اور یہی بھر نہیں اعلان کروایا، جس طرح اعلان ابن زیاد نے کروایا تھا کہ جن لوگوں نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی ہے میں کسی کو بخشوں گا نہیں، مختار سقفی نے کرسی بھی سنبھالتے ہوئے فوراً اعلان کروایا تھا کہ قاتلان امام حسین کو جن لوگوں نے پناہ دیا ہے اس کے گھروں کو زمین بوس کروا دیا جائے گا اور اسے بھی قتل کر دیا جائے گا، اور ایسے ہی نہیں بلکہ ان کے گھر والوں کو باہر کر کے ان کے سامنے ان کے قاتلان امام حسین کا بدلہ لیا جائے گا، اس طرح اعلان کروایا تھا۔ عمر بن سعد ایک شخص تھا جو بچپن کا دوست مختار سقفی کا تھا۔ جب اس کی باری آئی بدلہ لینے کی عمر بن سعد کی، وہ بھی کربلا کی سرزمین پر الگ الگ طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثاروں کو تکلیفیں پہنچائی تھی۔ جب اس کی باری آتی ہے تو لوگوں نے کہا کہ تو کوفہ کیوں نہیں چھوڑ جاتا، مختار سقفی یہاں کا حاکم ہو گیا ہے، تجھے بخشے گا نہیں۔ عمر بن سعد نے کہا نہیں، مختار تو میرا بچپن کا ساتھی ہے، مجھے کچھ نہیں کرے گا، میرا یار ہے وہ۔ لوگوں نے کہا ارے تو بھاگ جا کوفہ سے، کسی کو بخشتا نہیں، اس کے بدن میں خون کھول رہا ہے، قاتلان امام حسین کا چن کر کے بدلہ لے رہا ہے، کسی کو نہیں چھوڑا، تجھے نہیں چھوڑے گا۔ کہا ارے میں اس کا دوست ہوں، میں اس کا یار ہوں، مجھے نہیں کچھ کہے گا، مجھے کچھ نہیں کرے گا۔ آخرکار مختار سقفی نے جب بلوایا اسے، اس کے گھر پر جب سپاہی گئے تو اس کے لڑکے کا نام حفص تھا۔ حفص نے کہا کہ ابو تو گوشہ نشین ہو گئے ہیں، ارے وہ تو اب اللہ اللہ کر رہے ہیں، اب کچھ نہیں کر رہے ہیں، وہ تو ایک کمرے کے کونے میں بیٹھ کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہیں۔ مثال دی جاتی ہے، بھیڑیا جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو شکار کرنے کے لیے لومڑی سے کہتا ہے، بھیڑیا جب بوڑھا ہو جاتا ہے، اسی طرح وہی معاملہ اس کا تھا۔ اب چونکہ وہ بدلے کی اس میں آ چکا تھا، مختار سقفی بدلہ لینا چاہتا تھا، اسے قتل کرنا چاہتا۔ اس کا بیٹا حفص جو گھر کے باہر تھا، سپاہیوں سے کہا کہ میرے والد صاحب کہیں نہیں جاتے ہیں، وہ تو بس اللہ اللہ کرتے ہیں۔ سپاہی واپس چلے گئے اور مختار سقفی سے اس طرح بتایا کہ اس کے لڑکے نے ایسے جواب دیا ہے، اور کہا کہ میرے والد نہیں جائیں گے مختار سقفی کے دربار میں۔ مختار سقفی نے کہا اگر وہ نہیں آتا تو میں تو جا سکتا ہوں۔ آخرکار اور سپاہیوں کو مختار سقفی نے بھیجا اور کہا بلا کسی کراہیت کے، بلا کسی کے بات سنے ہوئے، اور جہاں جس کونے میں بیٹھا ہے اسے گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اور مختار سقفی نے کہا اپنے سپاہیوں سے اسے زندہ میرے سامنے مت لانا، اس کی گردن اڑا کر کے میرے سامنے لانا۔ آخرکار جب سپاہیوں نے پہنچا، حفص جو اس کا بیٹا تھا رکاوٹ پیدا کرنے لگا، سپاہیوں نے اسے بھی گرفتار کر لیا اور اس کے باپ عمر بن سعد کو اس کی گردن کو وہیں اڑا دیا، اس کے کمرے ہی میں جہاں گوشہ نشین ہو کر کے بیٹھا تھا، جہاں اللہ اللہ کر رہا تھا۔ کہا آج تجھے اللہ اللہ یاد آئی ہے، یاد کر وہ تاریخ
جب امام حسین کے ایک ایک فرد پر تو نے زیادتیاں کی تھیں، آج تجھے اللہ اللہ یاد آیا ہے، اس وقت اللہ اللہ نہیں یاد آیا تھا، آج بڑا گوشہ نشین ہو گیا ہے۔ مختار سقفی کے سامنے اس کے جسم کو، اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کیا ہوا لایا گیا، اور جب لایا گیا تو چونکہ اس کا بیٹا گرفتار تھا، حفص، اس کا بیٹا جب وہاں سامنے تھا تو مختار سقفی نے اس کی لاش کو جو ہے اسے بھی آگ کے حوالے کر دیا، اور جب اس کے بیٹے نے دیکھا کہ میرے والد کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، اس نے کہا زندگی میں کوئی مزہ نہیں رہا۔ عمر بن سعد کے بیٹے حفص نے کہا کہ زندگی میں کوئی مزہ نہیں رہا۔ مختار سقفی نے کہا کہ جب کوئی مزہ نہیں رہا، اپنے جلاد کو حکم دیا کہ اس کے سر کو جدا کر دو، اس کے بدن سے اس کے سر کو جدا کر دو۔ فوراً وہیں اسے ڈھیر کر دیا گیا، اسے بھی مار دیا گیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک اپنی رسی کو ڈھیلی رکھتا ہے تو چھوٹے چھوٹے لوگ ظلم کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، لیکن جب رسیاں کھینچتا ہے تو بڑے بڑے ظالم جو ہے مرغیوں کی ٹوکری میں دبکے ہوئے چھپے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے اور اس کے نظروں سے کوئی اوجھل نہیں ہے۔ کوئی بھی ظالم ہو، کوئی بھی حکمران ہو، اگر اس نے کسی شخص پر بھی زیادتی کی ہے، ظلم کی ہے، تو آپ یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا بدلہ لے گا اور آخرت میں تو لینا ہی لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمامی مسلمانوں کو نیک بنائے، ایک بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔